لیکن میں کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں شروع سے ہی بہت نرم دل لڑکی تھی، اپنے مریضوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتی تھی اور ایسے ہی باتوں باتوں میں ان کا علاج کیا کرتی تھی کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہیں۔ مجھے خود پہ اعتماد بھی بہت تھا۔ میں اس مریض کے پاس آئی جس کی آنکھیں کبھی ہلکی ہلکی کھلتی تھیں، کبھی بند ہو جاتی تھیں۔ وہ بالکل بے حال سا لیٹا تھا، پسینے سے شرابور۔ اس کے چہرے پہ اس کی اذیت رقم تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر منیر، میں چاہوں گی کہ میں اس مریض کا سیشن لوں۔ یہ سن کے ڈاکٹر منیر نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے نہیں انم، یہ نوجوان بہت خطرناک ہے۔ تمہیں بظاہر یہ بے ہوش نظر آ رہا ہے لیکن یہ بے ہوش نہیں ہے، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے۔ اس کی میموری بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس کا کیس صرف میں ہینڈل کر سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ میرا تم سے مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس لڑکے سے دور رہنا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس شخص کی ہائے ہائے نے میرے دل کو ہلایا تھا، بے چین کیا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں اس نوجوان کے لیے اپنے دل میں ایک ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں پھر بھی چاہوں گی کہ میں اس سے ملوں اور اپنے طریقے سے میں اس کا کیس ہینڈل کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے پورا یقین ہے میں یہ سب کر سکتی ہوں۔ ڈاکٹر منیر کہنے لگے میں آپ سے اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا، ابھی پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ میں نے کہا آپ پلیز اسے مزید الیکٹرک شارٹس مت دیجیے گا، یہ ایک بہت اذیت ناک عمل ہے۔ ڈاکٹر منیر کہنے لگے میں بہتر سمجھتا ہوں، اب 3 دن تک یہ بالکل ٹھیک رہے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے نرسنگ اسٹاف سے کہا کہ اسے اس کے روم میں شفٹ کر دو۔ میں نے اس شخص کی کلائیاں دیکھیں، دونوں کلائیوں سے خون رس رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے رسیوں سے باندھا گیا ہے اور وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا ہے، تبھی اس کی کلائیاں زخمی تھیں۔ جیسے ہی اسٹریچر میرے پاس سے گزرا، اس شخص نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد ہی میں ڈاکٹر منیر کے کمرے میں تھی۔ وہ کہنے لگے تم نہیں جانتی، یہ بہت خطرناک نوجوان ہے، اس کی معصوم شکل پہ مت جاؤ۔ میں نے کہا میں ایک بار اپنا تجربہ بھی آزمانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ حملہ کر دے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی، وہ عام مریضوں جیسا نہیں۔